آرمی چیف کے حوالے سے کیا کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں؟ آپ بتائیں یعنی کہ آپ کوئی لوگوں سے پتہ کرتے ہیں؟ میری بات ہوئی لاسٹ فرائیڈے پاکستان کا بنتا ہے جب آرمی چیف نے ملاقات کی پاکستانیوں سے امریکہ میں، تو کافی گیدرنگ تھی. پتہ چلا ہے جو لوگ وہاں پہ شریک ہوئے ان میں سے کچھ سے میری بات ہوئی ہے. ایک تو بڑی لمبی گفتگو کی آرمی چیف نے، جنرل عاصم منیر نے، اور اس میں پاکستانیوں کو پرسو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے یہ کہ جس وقت میں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا ہے تو میں نے دیکھا کہ جی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بڑے سخت مسائل ہیں پاکستان کے. تو اب دیکھیں کہ پاکستان میں بڑی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، ڈالر کی جو ہے وہ ریٹ کم ہوا ہے، ڈالر کنٹرول میں کیا، اور بھی بہت ساری جو چیزیں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، SIFC کے ذریعے جو فورم ہے پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، SIFC کے ذریعے کریں، اور پاکستان اگر توانا ہوگا تو آپ کی بھی عزت بنے گی، جو اس طرح کی باتیں. پھر بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان جو ہے تو وہ ہے تو آپ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے، تو اس لیے پاکستان کو عزت دیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سیلف سینٹرڈ ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، وہ ملکی مفاد کے لیے سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا پاکستان کو سپورٹ کریں، تو اس وقت پاکستان کو آپ ضرور. تو میں وہ جن بندوں سے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ کوئی کسی پارٹی کے بارے میں، نون لیگ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، عمران خان کے بارے میں کیا کہا. تو مجھے جس بندے سے میری بات ہوئی اس نے کہا جی عمران خان کے بارے میں کسی نے نہ کوئی بات کی ہے نہ انہوں نے کچھ کہا ہے. نون لیگ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کوئی اس طرح سے انڈیویجول کوئی ٹاک نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کے کام کریں اور ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سپورٹ دیں گے، اور اس طرح کی باتیں، پازیٹیو باتیں. پھر افغانستان کے والے سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. تو افغانستان کے والے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے اٹیک ہوتے ہیں، کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں، اور پھر یہ رہتے بھی ہیں. وہاں پہ آرمی چیف نے یہ ایڈمٹ کیا کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، جن کو یہاں پر جو انخلا میں آ رہے ہیں، جن افغان مہاجرین کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جب اٹیک ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سموتھ رن ہو. پھر ایک پاکستانی ہے وہاں پہ، بزنس مین ہے، تنویر احمد صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے تقریباً $9 ملین غالباً انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں نسٹ کو، نیشنل یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ اسلام آباد میں نسٹ ہے. تو ان کی بڑی انہوں نے تعریف کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ جو تنویر احمد ہیں اس جیسے پاکستانی ہونے چاہیے کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بڑی آئی ٹی کے حوالے سے بڑی. تو ایک اور ٹٹ بٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایجوکیشن کی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو دو اس کے والے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی طرف بڑا توجہ دینی ہوگی، ہمیں AI کو آگے لے کے جانا چاہیے. آگے ہمارے پاس ماضی میں مواقع آئے ہیں مختلف اوقات میں، جب .com آئی تھی تو اس وقت ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں لیا. اب AI آئی ہے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو ہمیں اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے، اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے پاکستان کو فائدہ ہوگا فیوچر میں. تو وہ باتیں کرتے کرتے وہ PhDs کا ذکر ہوا. تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں جو 3 PhD ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ایک تو ڈاکٹر AQ خان نے، عبدالسلام نے، اور ایک اور کسی کا نام لیا کہ انہوں نے بھی بڑا کام کیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ادھر اتنے PhDs کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام کرتے ہیں تو وہ آتا ہی نہیں ہے، مطلب یہاں پر شاید وہ رہتے نہیں ہیں. کوئی اس طرح کی بات کی انہوں نے. تو یہ موٹی باتیں یہی تھی. اچھا، جو آج انور اقبال صاحب نے بھی اس پہ سٹوری کی ہوئی تھی، اس میں جو ایک جو انہوں نے چیئرمین آرمی چیف نے 3 C's کا ذکر کیا ہے، سی یعنی کہ 3C ڈان کے لیے انور اقبال صاحب نے DC سے سٹوری کی ہوئی ہے. 3C ٹھیک، کہ جو کہ ان کے خیال میں ہونے چاہیے کہ جن کی پاکستان میں ضرورت ہے. ایک کمپیٹنس، دوسری کریج، اور تیسرا کیریکٹر.
اور انہوں نے کہا کہ اگر اس میں مجھے 2 چھوڑنے پڑیں اور 1 رکھنی پڑے تو یعنی کہ میں جس چیز کو پریفر کروں گا وہ میں کریکٹر کو کروں گا. بالکل درست بات ہے. تو چلیں یعنی میرے خیال آگے اب تو ویسے وہ جو تنویر احمد ہیں انہوں نے جو 9 ملین یہاں پہ ڈونیٹ کیے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہی شوڈ بی اپریشیٹڈ اینڈ پاکستانی شوڈ بی اپریشیٹڈ کہ اس طرح ہو, یعنی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں وہ انویسٹ کریں زیادہ سے زیادہ. غالباً جنوری میں تنویر احمد آئیں گے اور یہاں پہ کچھ شاید تقریب بھی ہے نسٹ میں. پہلے بھی ہو کے گئے ہیں وہ, پہلے میرے خیال شاید ادھر کراچی سے ہو کے گئے ہیں, جو ابھی ان کو ادھر آنریری ڈگری بھی ملی ہے نا, PhD کی. جی تو اب وہ نسٹ میں میرے خیال میں کوئی تقریب ہوگی جس میں ظاہر ہے جس کو پراپر کوریج ملے گی. تو ہوپ کہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی پیسے لے کے جو بھی آئے گا اس کو ضرور کوریج ملے گی, اور یہ اچھی بات ہے. یعنی کہ کوئی لوگ یہ آئی ڈونٹ نو, میں تو خیر تنویر صاحب کو زیادہ جانتا نہیں ہوں, لیکن بظاہر یہ ایک اچھا عمل ہے. نہیں, بڑا اچھا عمل ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ تعلیمی اداروں کے اوپر کر رہے ہیں. ہاں, ڈونیشن ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت بھی پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آئی وش کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو پاکستان کے یہ جو پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر انویسٹ کرے, اور پاکستان میں جو جو عام آدمی کی جو تعلیم ہے وہ بہتر بنے. آپ دیکھیں مدرسہ سسٹم ہے وہ تو ڈونیشن کے اوپر, چیریٹی کے اوپر چلتا ہے. کسی آپ نے ثواب کمانا ہو فوری پیسے نکالتے ہیں مدرسے کو دے دو, اور وہاں پر جو ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ عصری ایجوکیشن عام طور پہ نہیں ہو رہی. کچھ ہیں جنہوں نے عصری ایجوکیشن بھی متعارف کروائی ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی جو انیشل بچے آ رہے ہیں کلاس 1 سے لے کر گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک اور اس سے آگے, یہ جو شعبہ ہے گریجویشن تک کا, اس پہ بڑی انویسٹمنٹ, ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال جو ایک اسکل بلڈنگ پہ زیادہ ضرورت ہے کہ ایک اسکل بیسڈ ایجوکیشن, اور وہ جو ہے نا اس ایجوکیشن میں امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو عصری علوم ہیں اور عصری ضروریات, یہ AI ہوگی اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لیس کریں تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکیں, اپنا کاروبار کریں, اپنی نوکری کریں, جنریٹ کریں, کیونکہ ساری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو نوکریاں ویسے ختم ہو رہی ہیں. تو یہ 2 باتیں